اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے علم، نالج۔ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ الگ الگ طریقے سے ایک موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ جیسے جیسے میرا تجربہ آگے بڑھتا جاتا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کرتا ہوں، اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں۔ اللہ سب کو آپ کو سلامت رکھے، خیر و برکت نازل کرے آپ پہ۔ علم اور انفارمیشن کا فرق تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ انفارمیشن صرف وہ باتیں ہیں جس سے آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچے بلکہ نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن علم وہ چیز ہے جو انسان اور تمام انسانیت کو، پوری دنیا کو فائدہ پہنچا سکے۔ اس کے میں نے 10 پوائنٹس لکھے ہیں، وہ 10 پوائنٹس آپ کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیے۔ علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، علم وہ ہے جو انسان کو نقصان سے بچائے، علم وہ ہے جب آدمی نقصان میں پڑ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس کو اس سے نکالے، شفا پہنچائے۔ علم وہ ہے جو انسان کو سکون کا اور سیٹسفیکشن والا راستہ دکھائے، زندگی کے طریقے سمجھائے۔ علم وہ ہے جو انسان اور انسان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرے۔ علم وہ ہے جو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بتائے۔ علم وہ ہے جو انسان کو یہ بتائے کہ تم ایک مخلوق ہو، تمہارا ایک خالق ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو انسان کے رشتوں کی اہمیت دکھائے۔ علم وہ ہے جو انسان کو اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے بھگوان، اپنے گاڈ، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، اس سے میرا کیا تعلق ہے وہ بتائے۔ علم وہ ہے جو آپ کو یہ دکھائے کہ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے، کیا کرتے تھے، آپ کے کیا کمٹمنٹس ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ علم وہ ہے جو آپ کو یہ زندگی کا طریقہ بھی سکھائے۔ علم وہ ہے جو آپ کو آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی آتما، آپ کی روح، آپ کا نفس، آپ کی پرسنالٹی کہاں جانے والی ہے۔ علم وہ ہے۔ ٹائم پاس کرنا، ہنسی مذاق، چچور پن، بیکار کی باتیں، فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے گمراہ ہونا، یہ سب چھوڑ دیجئے۔ اپنے پاس ایک پریورٹی بنائیے۔ پریورٹی یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کے سوچئے کہ آج مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے، میں کوئی تکلیف میں ہوں، تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اپنی عقل استعمال کروں گا۔ یہ راستہ بند ہے، مجھے کدھر سے جانا چاہیے؟ یہ راستے میں گندگی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، کیوں پہنچی ہے؟ اب اس کا علاج کیا ہے؟ آئندہ کیا چیز کی احتیاط کرنا ہے؟ ہر انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ ہم بارہا اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا عقل استعمال کرو۔ جب ہماری عقل کسی فیصلے پہ پہنچ جاتی ہے تب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو کام ہے، مومن کا، کہ میری عقل صحیح فیصلہ کر رہی ہے یا نہیں، میری عقل جو نتیجہ نکالتی ہے وہ برابر ہے یا نہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، وہ علم جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے، جس کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ اچھا نکلنے والا ہے، یہ اپنے اختیارات کا، اپنی عقل کا، اپنی سوچ سمجھ کا صحیح یوز کرنے والا ہے، دل سے اچھا ہے، اپنے اختیارات کو، اپنی آزادی کو صحیح استعمال کرنے والا ہے، اس کو اپنا نبی بنایا، اس کے پاس کریکٹ انفارمیشن بھیجی۔ سب سے بڑا مفتی تو وہ ہے، وہ بتائے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ہماری عقل جو فیصلہ کر رہی تھی وہ اس کتاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو الحمدللہ، اگر ہمارے خیال میں کوئی چینجز لانا ہے، کوئی کریکشن کرنا ہے، تو ہم اس کتاب کو اتھینٹسٹی بنا کے، ہم اس کتاب کو کسوٹی بنا کے، ٹیسٹر بنا کے، میجرمنٹ ٹیپ بنا کے، ترازو بنا کے، میزان بنا کے ہم اپنا کریکشن کریں گے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پروفٹ جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا انہوں نے کیا فیصلے کیے۔ لیکن پہلے آپ اس سبجیکٹ کو تو لیجئے، وہ سبجیکٹ کو اپنی عقل سے سالو کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مدد مانگنا ہو تو میں قرآن بھیج چکا ہوں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس میں سمجھ نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھو، اهدنا الصراط المستقیم، میں بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس مسئلے کو حل کرنے کا کیا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کی کوئی بھی آیت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی روایت ہو،
جو صحابہ سے ائمہ سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئی ہے، وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ ہے۔ آپ سچویشن ہٹائیں گے ہمیشہ گمراہ ہوتے رہیں گے۔ جتنے ملحدین، جتنے لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ ایک بیچ میں سے بات نکال لیتے ہیں، آیت کو آدھی توڑ لیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے اصل میں جو کوئی آپ کو دے رہا ہے۔ یہ ٹریننگ آپ کو غلط ملی ہے۔ کم سے کم ایک رکوع میں رکھ کے اس آیت کو دیکھنا چاہیے، آیت کو مکمل طور پہ سمجھنا چاہیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے کہ اللہ میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یا اللہ، ایک تیرے نبی کے نام سے ایک بات مجھ تک آئی ہے، تو میری عقل کھول دے، میرا سینہ کھول دے، اس کے لیے مجھے سمجھا دے کہ یہ بات کس زیادہ سے زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لے کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں کیا کہوں آپ لوگوں سے، اپنا خیال رکھیے۔ ہمارا تو کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی چندے وصول کرنا نہیں ہے، کوئی واہ واہ سمیٹنا نہیں ہے، بس یہ کوشش ہے کہ ہم خود بھی جنت میں جائیں، ہم خود بھی جو ہے سکون سے وہاں رہیں، اپنے بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، دوست و احباب کو، محلے والوں کو، جس انسان سے میری ملاقات ہوتی ہے اس کو بھی جنت میں جانے کا راستہ دکھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔